بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کبھی تے پھول اب خاکے کپے پا ہو گئے ہم تم کبھی تے پھول اب خاکے کپے پا ہو گئے ہم تم یہ سوچو کیا تھے ہم تم اور اب کیا ہو گئے ہم تم صدر عالی قدر منصفان عالی مقام اور سامعین محفل السلام علیکم. میرا موضوع سخن ہے ہمارے اسلاف اور آج کا مسلمان. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے تمام زمانوں میں بہترین زمانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا زمانہ ہے. اس کے بعد تابعین کا زمانہ اور اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے. یہ ہے ہمارے اسلاف اور یہی ہمارے اصول و فروع ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلاف کی زندگیاں سورج چاند ستاروں کی طرح روشن ہوتا بنا تھی. بڑی بڑی قربانیاں دے کر انہوں نے سارے عالم میں توحید کا اجالا پھیلا دیا. وہ ہمارے اسلاف ہی تو ہیں جن کی زندگیاں دعوت فکر و عمل دیتی ہے, جن کے نقوش قدم سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں اور منزل پہنچنے میں بہترین. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بعثت معلما, جس کا مفہوم ہے کہ میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل و اکمل معلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایسی بہترین تربیت فرمائی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. کوئی ان میں سے کسی بھی ایک صحابی کی پیروی کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. جی ہاں حاضرین محترم, یہ ہیں ہمارے اسلاف کہ جن پر ہم جتنا ناز کریں کم ہے. ان کے اوصاف حمیدہ ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ ساری دنیا پر چھا گئے تھے. خلق وفا پوشاک ہے میری اور محبت تاج میرا, خلق وفا پوشاک ہے میری اور محبت تاج میرا, کوچا کوچا قریا قریا بستی بستی راج میرا. لیکن افسوس قد افسوس بعض سامعین کہ آج کا مسلمان تو جیسے ہر معاملے میں اسلاف کی ضد ہو کر رہ گیا ہے. اسلاف تو ہمیشہ آخرت کو مد نظر رکھتے تھے اور آج کا مسلمان دنیا ہی کا دیوانہ ہو کر رہ گیا ہے. مقابل یقین تھے اور آج کا مسلمان بے یقینی کا شکار ہو گیا. وہ دین میں اس قدر پختہ کار تھے کہ ساری دنیا کو دعوت دیتے تھے کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ, لیکن آج کا مسلمان دین سے اتنی دور ہو گیا کہ کوئی بھی دعوت نہیں دے سکتا کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ. اللہ کے احکامات کی تعمیل ان سے تلواروں کی چھاؤں میں بھی نہیں چھوٹتی تھی اور آج کے مسلمان کا 90% طبقہ احکام خداوندی کو بھلا بیٹھا ہے. 24 گھنٹہ وہ یاد خدا میں مست رہا کرتے تھے اور آج کا مسلمان حب مال اور حب جاہ کے نشے میں مست ہے. تقویٰ اور خوف خدا ان کی دستار اور پوشاک تھی اور آج کا مسلمان سرکش و باغی ہو گیا. سارے عالم میں ان کے اخلاق کا توتی بولتا تھا اور آج کے مسلمان کی بد اخلاقی عروج پر ہے. ان کے اخلاق و جذبہ الہیت کا یہ عالم تھا کہ تنہائیوں اور اندھیروں میں بھی ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا تھا. اور آج کے مسلمان کا یہ حال ہے, سر عام کھلا کھلا گنہگاریت کا ارتکاب کرتا ہے. ان کی جتماعیت قلوب اس منزل پر تھی کہ 10,000 لوگوں میں ایک بیمار ہوتا تو 9,999 اس کے تیماردار ہوا کرتے تھے. لیکن آج کا مسلمان منتشر ہو کر 72 فرقوں میں بٹ چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایسا اتباع کرنے والے تھے کہ اللہ پاک نے تمام مخلوقات کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. لیکن آج کا مسلمان سنتوں سے اتنا دور ہو گیا کہ سارا زمانہ اس کے ذریعے آسان ہو گیا اور یہ سب آج کے مسلمان کے خود اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. شاعر کہتا ہے
خود اپنے ہاتھ سے کھویا ہے ہم نے اپنا وقار، خود اپنے ہاتھ سے کھویا ہے ہم نے اپنا وقار، مزاج وقت کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ حاضرین مکرم، آج کی اس مبارک موقع پر میں یہ کہنے سے ہرگز باز نہیں آؤں گا کہ خدا را ہم اپنے آپ کو پہچانے، اسلاف کی وفاداریاں، ان کا چال چلن، ان کا ایثار، ان کا خلوص، ان کا کردار اور ان کی زندگیاں کامیابی و کامرانی کی ضامن ہیں، جنہیں اپنا کر ہم بھی عزت و حرمت، دبدبہ و عظمت اور عظمتوں کی بلندیوں پر سورج چاند ستاروں کی مانند چکمکا سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ میری یہ باتیں ہر مسلمان کے دل میں اتر جائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔